یونیسیف بلوچستان کی تعاون سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 19 سے 20 تک کے افسران کے علاوہ محکمہ تعلیم کے پالیسی پلاننگ امپلیمنٹیشن یونٹ کے افسران کے لیے ایکسپوجر وزٹ اور پالیسی پلاننگ کے موضوع پر 4 روزہ تربیتی پروگرام کا کراچی میں انعقاد کیا گیا۔ پالیسی اور پلاننگ کے موضوع پر یونیسیف نے بلوچستان کے ماہر بیوروکریٹ جناب نور الحق بلوچ، جو محکمہ تعلیم، فنانس، کلچر ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے چکے ہیں، ان کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں پہلے دن افسران کو زندگی ٹرسٹ گرلز اسکول کراچی کا وزٹ کروایا گیا۔ یہ اسکول پاکستان کے مایہ ناز سنگر شہزاد رائے کی زیر نگرانی چل رہی ہے۔ یہ ٹرسٹ کراچی کے بچوں کو PPP یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ اس اسکول میں جدید تقاضوں کے مطابق طالبات کو تعلیم دینے کا انتظام ہے۔ میوزک کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ فلسفہ کی تعلیم سے ان کی پختہ سوچ اور تنقیدی صلاحیتوں کو پالش کیا جاتا ہے۔ طالبات کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اسکول کے دوران غذائیت سے بھرپور خوراک بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کلاس کچی سے دہم تک طالبات کے لیے گورنمنٹ اور پرائیویٹ باصلاحیت ٹیچروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ طالبات کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ پچھلے سال اسی اسکول کے ایک طالبہ کو قومی سطح پر شطرنج کے مقابلوں میں چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شہزاد رائے کی انہی تعلیمی خدمات کی بنیاد پر انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اسی اسکول کی طرز پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے خواتین اساتذہ کی 4 سالہ تربیت کا پروگرام بھی دوربین ایلیمنٹری کالج حسین آباد کراچی میں شروع کیا جا چکا ہے۔ یہ ٹرسٹ بھی شہزاد رائے اور کراچی کے دوسرے مخیر حضرات کی تعاون سے چل رہا ہے۔ اس ادارے کے دورے کے دوران بلوچستان کے افسران کو بتایا گیا کہ کراچی کی طالبات کو خالصتاً قابلیت کی بنیاد پر ادارے میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ دوربین ایلیمنٹری کالج سے تربیت یافتہ استانیہ فارغ ہونے کے بعد کراچی کے مختلف اسکولوں میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ زندگی ٹرسٹ کے تحت ان دونوں اداروں کے دورے کے بعد اندازہ ہوا کہ اگر نیتیں صاف ہو تو صحیح پالیسی، پلاننگ اور محنت سے کسی بھی مشکل کام کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شہزاد رائے کی زیر نگرانی PPP کے تحت کامیابی سے چلنے والے اداروں کی طرز پر دوسرے صوبوں اور علاقوں میں بھی ادارے چلائے جائے تاکہ مقاصد کے حصول تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ ان کے علاوہ جناب نور الحق بلوچ کی زیر نگرانی ٹریننگ میں یہ بات سامنے آئی کہ تعلیمی پالیسی وہ اصول، ضوابط اور رہنما خطوط ہوتے ہیں جو حکومت اور تعلیمی ادارے بناتے ہیں تاکہ تعلیمی نظام کو بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے۔ نور الحق بلوچ کے مطابق پاکستان کے تعلیمی پالیسی کے تحت ملک میں 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینا ضروری ہے۔ پالیسی کے مطابق اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت لازم ہونی چاہیے تاکہ وہ بہتر تعلیم دے سکیں۔ ہنرمند افراد کی تیاری کے لیے ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کو فروغ دینا بھی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے۔ پالیسی کے مطابق خواندگی کی شرح کو بڑھانا اور بہتر بنانا، اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں تحقیق، جدت اور معیار کو بڑھانا بھی ہے۔ نور الحق بلوچ نے کہا کہ تعلیمی پالیسی شہری، دیہی، امیر، غریب، مرد و عورت سب کو تعلیم میں مواقع فراہم کرتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جہالت کا جو وشس سائیکل ہے، اسے صرف اور صرف معیاری تعلیم سے توڑا جا سکتا ہے۔ تعلیم ہی سے زندگی میں اچھے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں جن سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جناب نور الحق بلوچ نے PC1 سے PC5 تک کے مراحل بھی بتائے۔ انہوں نے کہا کہ PC1 بنانے سے پہلے اس کا کنسپٹ پیپر بنتا ہے، پھر اس کے بعد PC1 سے لے کر PC5 بنائے جاتے ہیں جن میں پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ، کاسٹ، ٹائم پیریڈ، کام کے دوران مانیٹرنگ، تکمیلی رپورٹ اور آخر میں PC5 جس کو عام زبان میں پلاننگ کمیشن فارم 5 بھی کہتے ہیں،
ایک فارم ہے جو پاکستان میں سرکاری ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے کے بعد پروجیکٹ کلوزنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PC-1 منصوبے کی ابتدائی تجویز ہے، PC-2 فیزیبلٹی اسٹڈی مطلب جو منصوبہ زیر تجویز ہے آیا یہ قابل عمل ہے یا کہ نہیں۔ PC-3 پروجیکٹ کی پروگریس رپورٹ ہے جو دوران کام ماہرین وزٹ کر کے رپورٹ کرتے ہیں۔ PC-4 پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد ایڈمنسٹریٹو رپورٹ ہے، اور PC-5 فائنل اور ایوالویشن رپورٹ ہے جو پاکستان میں سرکاری ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے کے بعد پروجیکٹ کلوزنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹریننگ کے آخری یعنی چوتھے دن یونیسیف بلوچستان کی ٹیم نے جناب نقیب اللہ اور منیر احمد نزئی ڈائریکٹر ایجوکیشن اسکول بلوچستان ایوالویشن میجرمنٹ کی سربراہی میں میگنیفائی سائنس سینٹر کراچی جو ایک جدید سائنسی مرکز ہے کراچی پاکستان میں واقع ہے ٹیم کو وزٹ کروائی گئی۔ یہ مرکز طلباء، بچوں اور عام عوام کے لیے سائنسی معلومات کو دلچسپ اور تعلیمی انداز میں پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف سائنسی نمائشیں، انٹریکٹیو سرگرمیاں، خلائی سائنس، فزکس، بائیولوجی اور ٹیکنالوجی سے متعلق ماڈلز رکھے گئے ہیں۔ ان کا مقصد نوجوانوں میں سائنسی شعور بیدار کرنا اور سیکھنے کو تفریح بنانا ہے۔ میگنیفائی سائنس سینٹر وزٹ کرنے سے انسان میں سائنسی علم کا شعور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سائنسی تصورات سمجھ میں آتی ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں میں سائنسی سوچ کو فروغ دینے کے لیے ان کے والدین کو چاہیے کہ ان کو اس سینٹر کا ضرور وزٹ کروائے تاکہ بچوں میں سائنسی سوچ پیدا ہو سکے۔ آخر میں ٹریننگ کے شرکاء نے یونیسیف بلوچستان کے نمائندے جناب نقیب اللہ اور محب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹریننگ اور ایکسپوجر وزٹ سے ان کی کافی حد تک کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے۔